بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ لی الوسیلہ. قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلۃ؟ قال اعلی درجۃ فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان یکون انا ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. حضور نے فرمایا اللہ رب العزت سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وسیلہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جسے صرف ایک ہی انسان پائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پائے گا، اور وہ انسان میں ہوں. یعنی حضور نے فرمایا جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ میں ہی پاؤں گا. اچھا، اب یہاں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ صحابہ سے حضور کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے لیے میرے لیے دعا کرو، سب سے اعلیٰ درجے کے لیے میرے لیے دعا کرو، حالانکہ اللہ نے وہ درجہ حضور ہی کے لیے متعین کر دیا ہے. پھر دعا کیسی؟ وہ درجہ تو حضور ہی کو ملنا ہے، یہ تو متعین ہے، پھر حضور کے لیے دعا کیسی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ امت کے فائدے کے لیے ہے کہ اگر امت آقا کے لیے دعا کرے گی تو اس سے آقا کا تو درجہ بلند نہیں ہوگا، کیونکہ آقا کا درجہ تو بلند ہے ہی، لیکن دعا کرنے سے امت کا اپنا درجہ بلند ہو جائے گا. اور گویا کہ بزرگوں کے لیے دعا کرنا بزرگوں کا صدقہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ حضور کے لیے دعا کرنا، یا جیسے ہم اپنے اولیاء کرام کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اپنی محفلوں میں ہمارے یہاں نیازیں ہوتی ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ہم حضور کو ثواب بھیجتے ہیں، نبیوں کو ثواب بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ثواب بھیجنے سے ان کی شانیں نہیں بلند ہوتی ہیں، بلکہ ثواب بھیجنے سے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان کا صدقہ مل جاتا ہے. اور پھر ایک دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق و کمال محاسن الافعال. کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اخلاق کے درجات کو پورا کرنے کے لیے اور نیک اعمال کے کمالات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے. یعنی اخلاق کے جتنے درجے ہیں انہیں مکمل کرنے کے لیے، سارے اخلاق بیان کرنے کے لیے جو ہے اللہ نے مجھے بھیجا. اور بے شک حضور کے اخلاق قرآن نے خود کہا وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ حضور کی زوجہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، قرآن پڑھتے جاؤ اور حضور کا اخلاق دیکھتے جاؤ، بالکل قرآن کے مطابق حضور کا اخلاق. اور حضور کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا. باب و عشرت النساء میں حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ کتنا اچھا اخلاق تھا، یہ بھی آپ سماعت کر چکے. غلاموں کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ بڑے مشہور سے واقعات ہیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، سب جانتے ہیں. سب سے بہترین اخلاق پوری دنیا میں اگر کسی کا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک حدیث اور، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے یہودی تھے. یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، توریت وغیرہ پڑھتے تھے. جب حضور تشریف لے کر آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا. یعنی یہ پچھلے دین میں بھی مسلمان تھے اور پھر جب حضور آئے تو حضور پر بھی اسلام قبول کر لیا. تو اب یہ توریت کی بات بتاتے ہیں. توریت کی بات کہتے ہیں نجد مکتوباً، ہم توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں. کیا ہے توریت میں لکھا ہوا؟ حضرت موسیٰ کتنے ہزار 2200 سال پہلے حضور سے تشریف لائے، 2200 سال پہلے. تو توریت کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں توریت میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے عبدی المختار، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے سب سے پسندیدہ بندے ہیں.
میرے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، یہ توریت میں لکھا ہوا۔ اور توریت میں کیا صفات ہیں حضور کی؟ فرماتے ہیں فَضٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے۔ کتنے نرم دل ہیں کہ اگر جانور بھی آپ کی بارگاہ میں آئے اور جانور کی آنکھ میں آنسو ہو تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ تو اتنے نرم دل ہیں۔ اور کیا ہے توریت میں لکھا ہوا؟ ولا غلیظ، اور سخت زبان بھی نہیں ہوں گے، بڑی محبت سے کلام فرمائیں گے، ایسے کلام فرمائیں گے کہ جو ان کا کلام سنے گا وہ ان کا ہی ہو کے رہ جائے گا۔ اور فرمایا ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو بڑی محبتوں سے پیش آنے والے ہوں گے، ان کی تو ہر ادا لاجواب ہوگی۔ اور فرمایا ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور وہ جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، حضور کے اوپر اوجھڑیاں ڈالی گئیں، لیکن میرے آقا نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ میرے آقا کو جو لوگ پتھر مارتے تھے حضور علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا فرماتے تھے۔ جب حضور طائف گئے تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا، آپ لہو لہان ہو گئے، پورے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ سدرہ سے جبریل آ گئے اور کہنے لگے اے نبی آپ ذرا بس ایک اشارہ فرمائیں، یہ دونوں پہاڑ ہیں، میں ملا دوں گا، یہ بستی تہس نہس ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، یہ ابھی میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں۔ تو میرے آقا نے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ ولیکن یعفو ویغفر، لیکن وہ تو معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی صفات توریت میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ مولدہ بمکہ، وہ مکہ شریف میں پیدا ہوں گے، وہجرتہ بطیبہ، اور وہ طیبہ کو ہجرت کریں گے، وملکہ بالشام، اور ان کا ملک شام میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خلافت مدینے کے بعد شام میں چلی جائے گی، جیسا کہ حضرت علی کی خلافت عراق میں رہی، کوفے میں رہی، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کی، اور شام کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کا جہاد ہوگا، مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ اور فرمایا اب دیکھیں، یہاں تو آقا کی شان تو بیان ہوئی توریت میں، اب آقا کے امتیوں کی بھی شان ہے۔ کیا شان ہے؟ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہو۔ ایسی کوئی امت نہیں آئی کہ جس نے اپنے آقا کی اتنی تعریف کی ہو۔ 1400 سال گزر گئے، ہر مسلمان کے لب پر اب بھی یہی ترانے رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری جو ہے درود شریف پڑھتے رہے، اور آقا کی تعریف عربی زبان میں دیکھیے، عربی کے شعراء عربی میں تعریف کر رہے ہیں، فارسی زبان میں حضور کے ترانے لکھے جا رہے ہیں، ہر چیز حضور کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ تو حضور کے امتی سب سے زیادہ حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور کیا شان بیان ہوئی حضور کے امتیوں کی؟ یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ یہ ہر خوشی میں اور ہر غم میں اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کو یاد کرے گی حضور کی امت۔ اور فرمایا یحمدون اللہ فی کل منزلۃ، ہر منزل میں ہر مقام پر یہ اللہ کی حمد کریں گے، ویکبرونہ علی کل شرف، اور ہر جگہ ہر مرتبے پر جو بھی انہیں اللہ عطا فرمائے گا اس پر اللہ کی تکبیر بیان کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے۔ رعاۃ للشمس یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، اور یہ سورج کی رعایت کریں گے، یعنی یہ نمازیں ادا کریں گے جب نماز کا وقت ہو جائے گا۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ حضور کی امت کی شان توریت میں بیان ہو رہی ہے، تو اب اس شان کے وہی مستحق ہوں گے جو نمازی ہوں گے، نمازی ہوں گے۔ نمازیوں کی شانیں تو پہلے ہی بیان ہوئی، پہلے نبیوں کی امتیوں میں نمازیوں کی شان بیان ہو گئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کتنا شرف ہے، کہ نمازیوں کی تعریف اللہ پچھلے نبیوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اور فرمایا امت کے بارے میں کہ یتعذرون علی نصب، کہ علی انصافہم، یتعذرون علی انصافہم، کہ یہ اپنی پیٹھوں پر تہمت باندھیں گے۔ تہمت باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جسموں کو کپڑوں سے ڈھکیں گے، یہ حیا کریں گے۔ ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، حضور کے جو سچے امتی ہوں گے ان کے اندر بہت زیادہ حیا ہوگی۔ تو بتائیے اللہ نے تو مسلمانوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ مسلمان حیا کریں گے، کپڑے پہنیں گے، ننگے نہیں رہیں گے۔ تو آج جو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو بے پردہ چھوڑ رہے ہیں، اندازہ لگائیے کہ ان کی کتنی برائی ہوگی اور ان کا کام کتنا برا کام ہے۔ کہ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو ہے با حیا رہیں گی۔
تو ایک مسلمان کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتا، تب تلک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اندر حیا نہ آ جائے۔ حدیث کافی طویل ہے، لہٰذا اس کا وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن میں اس کا اب ترجمہ ہی کر دیتا ہوں ورنہ وضاحت بھی کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ طَرَافِهِمْ، اور یہ اپنے اعضاء پر وضو کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نمازوں کے لیے حضور کے امتی جو ہیں اچھے سے وضو کریں گے۔ اور فرمایا منادہم ینادی فی جوی السماء، اور ان کا مؤذن جو ہے آسمان کی بلندی میں اذانیں پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اونچی اونچی مناروں پر اذانیں دی جائیں گی، پہلے اونچی مینار پر ہی اذان دی جاتی تھی، اب تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ آ گیا، لیکن اب بھی اذان کی جو آواز ہے وہ پوری فضا میں پھیل جاتی ہے، ہر طرف سے اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ تو حضور کے امتیوں کی یہ شان ہوگی کہ وہ اذانیں پڑھا کریں۔